بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صحابی کے سوالات تھے جو حضور علیہ السلام سے انہوں نے پوچھے۔ اگلا سوال ہے، قالا، انہوں نے عرض کی، احب ان یرحمنی ربی، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ پر رحم فرمائے، میرا رب مجھ پر رحم فرمائے۔ قالا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ارحم نفسک، تو خود اپنے اوپر رحم کر، ورحم خلق اللہ، اور اللہ کی مخلوق پر رحم کر، یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم فرمائے گا۔ سبحان اللہ، اپنے اوپر رحم کر، اللہ کی مخلوق پہ رحم کر، اللہ تم پہ رحم فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں بھی آتا ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ اپنے رحم کرنے والے بندوں پر ہی رحم فرماتا ہے، جو رحم کرتا ہے اسی پہ رحم کیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں دوسرا بھی آتا ہے، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو رحم کرتا ہے اسی پر رحم کیا جاتا ہے۔ ایک عورت ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئی، کوشش کر رہی تھی کہ حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھنے کی جگہ مل جائے تو میں پاس جا کے اپنی بات عرض کروں، اپنا مقصد پیش کروں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیٹھے تھے قریب، تو اس کو جگہ نہ ملی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، انہوں نے اٹھ کے اس کو جگہ دی۔ وہ خاتون پاس آ کر بیٹھی، اس نے اپنا مقصد بیان کیا، حضور علیہ السلام نے اس کو جواب دیا، اس کا مقصد پورا ہو گیا، وہ اٹھ کے چلی گئی۔ حضور علیہ السلام نے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے سہل، تم کس وجہ سے اٹھے تھے؟ عورت کو تم نے جگہ کیوں دی تھی؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے اس خاتون پہ رحم آ گیا تھا، مجھے اس خاتون پہ رحم آ گیا تھا۔ جواب میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تم پر بھی رحم فرمائے۔ سبحان اللہ، حضور کی دعا لے لی نا، سبحان اللہ، تم نے اس پر رحم کیا ہے، اللہ تم پہ رحم فرمائے۔ سبحان اللہ۔ بظاہر دیکھنے میں یہ بات کتنی چھوٹی سی لگتی ہے، کسی دوسرے کو جگہ دے دینا، لیکن اس میں حضور علیہ السلام کی دعا مل گئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ۔ ایک دوسرا شخص، اس نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے ایک بکری لی تھی ذبح کرنے کے لیے، لیکن پھر مجھے اس پہ رحم آ گیا، یعنی میں اسے ذبح نہیں کر سکا اور ذبح نہیں کیا۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر تم بکری پر بھی رحم کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اگرچہ جانور ہے، تم نے اس پر رحم کیا ہے، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا۔ ایک جگہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ارحموا من فی الارض یرحم من فی السماء، جو دنیا میں ہے تم اس پر رحم فرماؤ، اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ چاہے جانور ہو یا وہ انسان ہو، کوئی بھی ہو، اس پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کو یہ نسخہ ارشاد فرمایا کہ اللہ اگر چاہتے ہو اللہ رحم فرمائے تو خود اپنے اوپر رحم کرو، اللہ کی مخلوق پہ رحم کرو۔ اپنے اوپر رحم کرنا کیا ہے؟ بندہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچے گا تو تبھی اس کی یہ جان اللہ کے عذاب سے محفوظ ہوگی۔ اگر وہ نافرمانی سے نہیں بچتا تو پھر اس پہ رحم نہیں ہوگا، وہ تو عذاب میں مبتلا ہوگا۔ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچنا ہی اپنے اوپر رحم کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا یہ کہ مخلوق پر رحم کرنا کیا ہے؟ مخلوق پر ظلم و ستم نہ کرے، کسی کا حق نہ دبائے، اور کسی مظلوم کو دیکھے اس پہ ظلم ہو رہا ہے تو جا کر اس کی مدد کرے، یہ اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، ایک شخص مر گیا، قبر میں فرشتے اس کے پاس آئے عذاب دینے کے لیے۔ فرشتوں نے کہا تمہیں 10 گرز ماریں گے، 10 کوڑے، جہنمی کوڑے ماریں گے۔ اس نے کہا مجھے کیوں مارو گے، میں تو نمازیں پڑھتا تھا۔ وہ کہنے لگے، پہلے انہوں نے 100 کا کہا، انہوں نے کہا تمہیں 100 کوڑے ماریں گے۔ اس نے کہا میں تو نماز پڑھتا تھا، پکا نمازی ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا تمہیں 90 ماریں۔ اس نے کہا میں روزے بھی رکھتا تھا۔ انہوں نے کہا اچھا 80 کوڑے ماریں۔ اس نے کہا بھائی میں قرآن کی تلاوت بھی کرتا تھا، میں تو نیک بندہ ہوں۔ وہ کرتے 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 ساری، وہ ہر بات پہ اپنے نیک اعمال گنوائے کہ میں تو یہ کرتا تھا، مجھے کیوں مارو گے؟ انہوں نے کہا نہیں، اچھا تمہیں 1 کوڑا ماریں گے۔ اس نے کہا بھائی کیوں مارو گے، میں تو یہ کام کر کے آیا ہوں، اللہ کا نیک بندہ ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، تمہیں 1 کوڑا ضرور ماریں گے کہ تم ایک مرتبہ ایک مظلوم کے پاس سے گزرے تھے، تم نے اس کی مدد نہیں کی تھی، اس کے بدلے میں تمہیں 1 کوڑا ضرور لگے گا۔ اللہ، آنکھیں بند کر کے چلے جانا،
یہ کیا ہمارے معاشرے کھڑے ہو کے تماشا دیکھتے رہیں, 2 4 5 10 افراد کسی کو مار پیٹ رہے ہو نا, باقی مجمع پورا کھڑا ہو کے موبائل پکڑے گا, ویڈیو بنائے گا, تماشے دیکھے گا. خدا کے بندو آگے بڑھ کے ان کے ہاتھ پکڑو کہ یہ کیا کر رہے ہو. کل پرسوں 2 4 دن پہلے کا جو واقعہ ہے لاہور میں, کسی میجر کو مارا پیٹا, مجمع تماشا دیکھ رہے, وہ 3 4 مار رہے ہیں لوہے کے سریے راڈ وغیرہ لے کے, اس سے بجائے اس کے کہ آگے بڑھ کے پکڑیں, کھڑے ہو کے ویڈیو بنا رہے ہیں. پتہ نہیں کیا ہمارے اندر انسانیت پیدا ہوئی. جنگ دوم میں یہاں بر صغیر میں جو صورتحال تھی رزق کی, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, یہ امریکی فوج اور برطانوی فوج جو بھی تھے, انہوں نے سارا غلہ وغیرہ اکٹھا کر لیا تھا, جمع کر لیا تھا. تو غریب بیچارے مسلمان ہی مرتے تھے بھوکے پیاسے یہاں پہ, اور کون مرتا تھا. ایک بچہ بھوک سے بلک رہا تھا اور ایک گدھ اس کے پاس کھڑا تھا کہ یہ مرے تو میں اس کو کھانا شروع کروں. بھوک سے بچہ مر رہا ہے, اور ایک امریکی صحافی تصویر لینے کے لیے کھڑا ہے, اس نے تصویر لی. امریکہ میں کہیں کوئی گفتگو ہوئی تو کسی جج کے سامنے اس نے کہا کہ تصویر اس نے اپنی پیش کی کہ میں نے وہاں یہ دیکھا, ایک گدھ تھا اور ایک بچہ مر رہا تھا, بھوک سے مر رہا تھا اور یہ تصویر بنا رہا تھا. تو اس جج نے کہا اس وقت ایک گدھ نہیں تھا, 2 گدھ تھے. ایک وہ تھا جو اس کے کھانے کے انتظار میں تھا, دوسرے تم تھے جو تصویر بنا رہے تھے. بجائے مدد کرنے کے تماشا دیکھتے رہتے ہیں. میں نے پڑھا تھا کہ کہیں وہ شخص پھر پاگل ہو گیا تھا جس کو جج نے یہ کہا کہ 2 گدھ تھے. اس کو اس وقت خیال آیا کہ مجھے تو انسان سے ہمدردی کرنی چاہیے تھی. اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انہوں نے اگلا سوال یہ عرض کیا یا رسول اللہ احب ان تقل ذنوبی, یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرے گناہ کم ہو جائیں. قالا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, استغفر اللہ تقل ذنوبک, کثرت سے استغفار کیا کرو تمہارے گناہ کم ہو جائیں گے. سبحان اللہ. گناہ کم کرنے ہیں تو استغفار پڑھا کرو. استغفار کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں, یہ گناہوں کو بھی مٹاتا ہے, گناہ مٹانے کے ساتھ ساتھ برکتیں بھی بہت عطا فرماتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے. وہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ملازم آپ سے ملا. اس نے عرض کی حضور مالدار ہوں, سب کچھ ہے, بہت ہے, مگر اولاد نہیں ہو رہی, یعنی کوئی دعا کریں یا کوئی وظیفہ بتائیں. اس نے عرض کی تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کثرت سے استغفار کیا کرو. اس شخص نے استغفار شروع کر دیا. خدا کی قدرت ایسی ہوئی وہ دن میں 700 مرتبہ استغفار پڑھتا, 700 مرتبہ. اللہ تعالیٰ نے اس کو 10 بیٹے عطا فرمائے. سبحان اللہ, 10 بیٹے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ تم نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ سے یہ کیوں نہ پوچھا کہ حضرت آپ نے یہ وظیفہ کہاں سے سیکھا. اس نے کہا میں نے نہیں پوچھا. تو آپ نے فرمایا پوچھتے. ایک مرتبہ پھر جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ سے اس شخص کی ملاقات ہوئی تو اس نے عرض کی حضور آپ نے جو وظیفہ مجھے بتایا تھا وہ آپ نے خود کہاں سے سیکھا ہے. تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے قرآن میں حضرت ہود علیہ السلام کا قول نہیں پڑھا کہ انہوں نے فرمایا تھا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ. اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ استغفار کیا کرو, اللہ تعالیٰ تمہاری قوت پہ قوت بڑھاتا رہے گا. سبحان اللہ. اللہ. اور تم نے حضرت نوح علیہ السلام کا قول نہیں پڑھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار کا درس دیتے ہوئے فرمایا تھا تم استغفار کرو, اللہ تعالیٰ مال اور بیٹوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا. سبحان اللہ. تو میں نے قرآن سے سیکھا ہے یہ. اللہ اکبر. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ عالیہ میں ایک شخص حاضر ہوا, اس نے عرض کی حضور بارش نہیں ہوتی, دعا فرمائیے. آپ نے فرمایا جاؤ کثرت سے استغفار کرو. دوسرا آیا, اس نے عرض کی حضور تنگدستی ہے, غربت ہے, فرمایا جاؤ کثرت سے استغفار کرو. تیسرا آیا, اس نے عرض کی حضور اولاد نہیں ہے, کچھ ارشاد فرمائے. آپ نے فرمایا جاؤ کثرت سے استغفار کرو. چوتھا آیا, حضور فصلیں تباہ ہو گئی ہیں, فصل ہوتی ہی نہیں ہے, دعا فرمائے. آپ نے فرمایا جاؤ کثرت سے استغفار کرو. حضرت ربیع بن صبیح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پاس بیٹھے تھے. انہوں نے عرض کی حضور
بندے تو 4 مختلف کیس لے کر آئے تھے، آپ نے سب کو ایک ہی درس دیا؟ حاجت تو ہر ایک کی الگ الگ تھی، مقصد تو ہر ایک کا الگ الگ تھا، مگر آپ نے نسخہ ایک ہی بتایا، یہ کیا بات ہے؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تم نے نوح علیہ السلام کا قول قرآن میں نہیں پڑھا؟ رب نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ مغفرت فرمانے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا۔ سبحان اللہ، تم استغفار کرو گے وہ بارش برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مال اور بیٹوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور وہ تمہارے لیے باغات اور نہریں جاری فرما دے گا۔ سبحان اللہ، استغفار کے بدلے میں ایک استغفار میں اللہ نے کتنی حکمتیں، کتنی برکتیں پوشیدہ رکھی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہمیں کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا سوال ہے، بڑا ہی خوبصورت سا سوال ہے، اور یقیناً کہیں ہم بھی اس میں مبتلا ہوں گے۔ جو سوال انہوں نے پوچھا، عرض کی یا رسول اللہ احب ان اکون اکرم الناس، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں میں سب سے معزز بن جاؤں، لوگوں میں سب سے معزز بن جاؤں، اس کا نسخہ کیا ہے؟ قال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تشکون اللہ الی الخلق تکن اکرم الناس، اللہ کی مخلوق سے اللہ کی شکایت نہ کرو، تم معزز بن جاؤ گے۔ یہ اللہ کی مخلوق سے اللہ کی شکایت کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے کہ اللہ کی شکایت ہم اللہ کی مخلوق سے کر رہے ہیں؟ تنگ دستی ہے لوگوں کے سامنے بیان کرنا، غریب ہوں، پریشان ہوں، کام نہیں ہے، ذرا سا کوئی دکھ درد تکلیف پہنچی جا کے ادھر ادھر دوستوں سے فلاں سے۔ اور یہاں کراچی میں ایک چیز مجھے خصوصی طور پہ نظر آئی ہے، جہاں میں پنجاب کشمیر میں ان چیزوں سے اتنا واقف نہیں تھا جتنا کہ کراچی میں ہوا، کہ ذرا سی بیماری، دکھ درد تکلیف پہنچنی ہے نا، اسے پورے محلے میں پھیلانا ہے، مجھے یہ ہو گیا ہے، موبائل پہ میسج چلیں گے پورے۔ اللہ معاف فرمائے، یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ ذرا سا دکھ تکلیف برداشت نہیں ہوتی، یہ کیا بات ہے؟ ذرا سی بات پہ حضرات فرماتے رہتے ہیں امام صاحب دعا کریں، ہمارا کام ہی یہی ہے مخلوق خدا کی خدمت کرنا، اللہ کے فضل سے دعا کرتے ہیں، لیکن بس اوقات میں سن کے نا بڑا حیران سا ہو جاتا ہوں، چھوٹی سی تکلیف ہوتی ہے اس کے لیے بھی کہتے ہیں کہ امام صاحب دعا کریں تاکہ نمازیوں کو پتہ چلے کہ یہ شخص بڑا بیمار ہے، بڑا مجبور ہے، بڑا پریشان ہے۔ بندہ انتہائی مجبور ہے، پریشانی کے عالم میں، اٹھ نہیں سکتا، ہسپیٹل میں ہے، کچھ بھی ہے، اتنی بڑی بیماری ہو تو بندہ کہے نمازیوں کو بھی دعا میں شریک کرے تو بات بن۔ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بندہ اس طرح پھیلانا شروع کر دے، یہ اچھا طریقہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی۔ حضرت عزیر علیہ السلام سے فرمایا کہ جب تم پر کوئی مصیبت نازل ہو تو میری مخلوق سے اس کی شکایت نہ کر۔ اللہ اکبر۔ جب کوئی مصیبت نازل ہو میری مخلوق سے اس کی شکایت نہ کر، اور میرے ساتھ اسی طرح معاملہ کرو جس طرح میں تمہارے ساتھ کرتا ہوں، کہ جب تمہارے خلاف اولا کام میری بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو میں وہ فرشتوں کو نہیں دکھاتا، تو میری طرف سے جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو تم بھی میری مخلوق سے میری شکایت نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ میں پردے ڈالتا ہوں تو تم بھی ڈالو نا۔ اللہ ذرا سی بات پہ اٹھ کے ہم شور مچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ایک تو حقیقت ہے کہ کچھ واقعتاً ہوتے ہیں بیچارے مجبور پریشان، وہ اپنا دکھ درد بیان کرتے ہیں تو ہمیں تو سمجھ آتی ہے، مگر رب کے ہاں وہ بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ لیکن بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں اللہ نے سب کچھ دیا بھی ہے پھر بھی آ کے آپ کے سامنے روتے نہیں رہتے۔ مکان کا کرایہ دینا ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، سب کچھ ہوگا بھی پھر بھی آ کے روئیں گے کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ رب کا دیا ہوا ہے اس پہ بھی انکار ہو رہا ہے کہ رب نے کچھ نہیں دیا ہوا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس نے اپنی مصیبت کا کسی سے شکوہ کیا وہ کبھی بھی عبادت کی لذت نہیں پائے گا۔
اپنی مصیبت کا شکوہ اگر کرے گا عبادت کی لذت نہیں پائے گا۔ جہاں تک ہو سکتا ہے بندہ مومن کو چاہیے کہ برداشت کرے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ شدید بیمار ہوئے تو اگلے دن آپ کا کوئی شاگرد، کوئی جاننے والا آپ کی عیادت کے لیے آیا۔ اس نے آ کے عرض کی، حضور کیا حال ہے، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا الحمدللہ خیر و عافیت سے ہوں۔ اس نے عرض کی، حضور میں نے سنا تھا کہ کل آپ کو بخار تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جب میں نے تمہیں کہہ دیا کہ خیر و عافیت سے ہوں تو یہ بات کافی نہیں ہے؟ تم وہ کیوں پوچھتے ہو جو میں بتانا نہیں چاہتا؟ کیوں پوچھ رہے ہو کہ میں تمہیں کہوں کہ ہاں بخار ہے، ہاں درد ہے؟ میں نہیں بتانا چاہتا۔ اللہ 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 ہمیں بھی بزرگان دین کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چھوٹے چھوٹے سے دکھ درد بیماریاں، پیٹ میں درد ہے اس کے لیے بھی، سر میں درد ہے اس کے لیے بھی امام صاحب دعا فرما دیں۔ دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ شکوہ ہوتا ہے، اس لیے مجھے اکثر اس طرح کے معاملات جو اچھے نہیں لگتے۔ ذرا ذرا سی بات بھی بندہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرے، یہ اچھا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم و کرم فرمائے۔ دعا کریں، اللہ تعالیٰ کو دعا بہت زیادہ پسند ہے، لیکن رب سے کریں نا۔ اکیلے بیٹھیں گھر میں، نفل پڑھیں، دو رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں، جو رب میرا ہے وہی آپ کا ہے، سب کا رب وہی ہے۔ مسجد میں دعا کروانے کے دل میں کہیں اگر یہ احساس ہوا نا کہ سب کو پتہ چلے کہ میں بڑے دکھ درد میں مبتلا ہوں، تو یہ پھر بڑا وبال ہے، یہ بڑی پریشانی۔ واقعی بندہ مجبور ہے، انتہائی مجبوری کے عالم میں مسجد میں آ کے سب کے سامنے دعا کرواتا ہے، تو پھر تو چلیں کوئی بات بھی سمجھ آتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی بندہ سب کے سامنے کہے کہ جی میری یہ بات یہاں ہو جائے، تو یہ اچھا نہیں ہے۔ بہرحال دل کے حالات اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ میں نے ضمناً اس لیے عرض کی، منصب ہمارا یہ ہے کہ اگر کسی کے دل میں کوئی اس طرح کا خیال ہو تو وہ عرض کر دینی چاہیے، اسلامی تعلیم ہے دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچانی چاہیے۔ اس نے عرض کی فقال احب ان یوسع علی فی رزقی، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا رب میرے رزق میں اضافہ فرما دے، میں چاہتا ہوں میرا رب میرے رزق میں اضافہ فرما دے۔ بس اوقات تو کچھ بھائی ایسے بھی کہتے رہتے ہیں، اگر نہیں کرتا تو ناراض بھی ہوتے ہیں۔ امام صاحب ہر نماز کے بعد دعا کیا کریں۔ اور بھائی میں ہر نماز کے بعد آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا، اور بھی تو مسلمان بھائی ہیں، ان کے لیے نہیں کروں گا تو ان کا دل دکھے گا کہ امام صاحب کے ساتھ پتہ نہیں یہ بندہ کوئی خصوصی کر رہا ہے، امام صاحب روز اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ بھائی ایک آدھ دو دفعہ ہوگی بس کافی ہے نا، ہر نماز کے بعد تو نہیں۔ پھر ناراض ہو جاتے ہیں، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ ناراض نہ ہوا کریں مہربانی کر کے۔ مجھے کوئی آپ سے دشمنی تھوڑی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، تو ہم نے تو ہاتھ ہی اٹھانے نا، ہم نے کیا کرنا ہے۔ بس اوقات بھول بھی جاتا ہوں، درگزر فرما دیا کریں۔ عرض کی یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میرے رزق میں اضافہ ہو جائے، کشادہ ہو جائے رزق۔ قال دم علی الطہارۃ یوسع علیک فی الرزق، ہمیشہ باوضو رہا کرو، اللہ تمہارے رزق میں اضافہ فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ گھر میں تنگی تکلیف پریشانی ہے تو مطلب باوضو رہیں، سبحان اللہ، باوضو رہیں۔ اللہ اللہ۔ باوضو رہنے کا ایک تو یہ فائدہ ہے کہ گھر میں رزق کی برکت ہوتی ہے، دوسرا یہ فائدہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے انس تم سے ہو سکے کہ ہمیشہ باوضو رہو تو ہمیشہ باوضو رہا کرو، کیونکہ ملک الموت جب کسی ایسے شخص کی روح قبض کرتا ہے جو باوضو ہو تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کی موت عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ 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 ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرت احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جو بندہ پاک کپڑوں میں رہے، لباس پاک پہنے، صاف ستھرا لباس، پاک بستر پہ سوئے، باوضو رہے، اسے دل کی صفائی نصیب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔